Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدل کا زمانے بھر میں پھر چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پہ آشکارا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، بڑا ہوگا ہے پھر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا ہوگا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، دو محرم الحرام سن 1445 ہجری، 21 جولائی سن 2023 عیسوی بروز جمعۃ المبارک اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم جب شروع ہوتا ہے تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، مہینے کا پہلا دن ہی قربانی اور شہادت سے اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، وہ جب اپنا آدھا سفر عبور کر کے آخری آدھے میں پہنچتا ہے تو تب بھی شہادت اور قربانی سے بھرا پڑا ہے۔ سال کا اول اور آخر دونوں قربانی اور شہادت سے لبریز ہے۔ حضور کے تیسرے خلیفہ دور داماد پیکر سخاوت و حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہم نے پچھلے 2 جمعوں میں فضائل و مناقب بھی بیان کیے۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو سسر پیغمبر مراد رسول چاہتے امام الانبیاء عزت اسلام داماد حیدر کرار انتخاب رب العزت
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات کرتا جاؤں گا، انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو انہی ٹکڑوں سے پوری بات سمجھ آتی جائے گی۔ ایک بڑی عجیب بات سنیں کہ آپ حضرات نے بچپن سے لے کے اب تک علماء سے، صلحاء سے، خطباء سے، کتابوں میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنے اور پڑھے بھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے اور یہ حضور کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں، صرف ستارے نہیں بلکہ رشد و ہدایت کے وہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں کہ ان کا ہر سال نہیں بلکہ دن میں کئی بار ایک ہی صحابی کا ذکر کیا جائے تو ہر دفعہ ایک نیا لطف اور ایمان میں نئی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ کوئی اور بات ہو اگر بار بار کی جائے کرنے والا بھی سننے والا بھی اکتا جاتا ہے، کرنے والا نہ بھی اکتائے سننے والا کہتا ہے یار کیا بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ نفوس قدسیہ ہے کہ ان کا تذکرہ جب بھی کیا جائے اور جب بھی سنا جائے ایمان میں عجیب سی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی میں گفتگو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، آپ حضرات محسوس کریں گے کہ ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ پوری دنیا پر آسمان اور زمین پر حکومت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عکس امت میں اپنے بعد اگر کسی کو دیا ہے تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ صحابہ کی پوری جماعت میں سے رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فاروق اعظم کو دعاؤں میں مانگ کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم جب تشریف لائے تو اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، ہاتھ میں تلوار سی اور لہراتے ہوئے آ رہے تھے۔ صحابہ کرام حضور کے گرد جمع تھے، صحابہ میں کھلبلی مچی اور حضور سے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ رہا ہے تو آنے دو۔ کہ یا رسول اللہ خطرے کی بات ہے۔ فرمایا کیا خطرہ؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ لہراتا ہوا آ رہا ہے، دور سے تلوار کی چمک اور دمک نظر آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے، مسکرا کر کہا آتا ہے تو آنے دو۔ اب جو عمر آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ وہ نہیں، اس کی تلوار کی چمک اور دمک بتا رہی ہے کہ اس میں سے اسلام کی عزت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ فاروق اعظم تشریف لائے، وہی ہوا جو پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، سیدھا نبوت کے قدموں میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا تو حضرت فاروق اعظم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس طرح زندگی گزاری
اس طرح عشق میں ڈوبے کہ رب العالمین نے ایسی ایسی صفات سے نوازا کہ اپنے تو اپنے آج کفر بھی اپنی دانتوں کے نیچے انگلی دبا لیتا ہے کہ یہ وہ جرنیل تھا جس کی حکومت زمین اور آسمان پہ چلی ہے۔ عناصر اربع پر فاروق اعظم نے حکومت کی، آسمان دنیا نے اس کا نظارہ کیا۔ آگ پر، پانی پر، مٹی یعنی زمین پر حضرت فاروق اعظم نے ہوا پر بھی حکومت کر کے دکھائی۔ آپ تاریخ کی کتب اٹھائیں، روایات میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ آیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے زمین کے اوپر درہ مارا، کہا خبردار ہلنے کی جرت نہ کرنا، کیا تمہارے اوپر عمر نے عدل قائم نہیں کیا جو تم ہل رہی ہو؟ دنیا گواہ ہے، 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، آج تک دوبارہ وہ زمین ہلی نہیں، آدھے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہلی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنا کپڑا بھیجا کہ مدینے کے پہاڑوں سے آگ نکل کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ کر رہی ہے۔ فاروق اعظم نے کپڑا بھیجا، 1500 سال گزر گئے ہیں، تاریخ گواہ ہے، پہاڑوں سے کبھی کسی نے آج تک چنگاری بھی نہیں دیکھی۔ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت پانی کا مسئلہ ہے، دریا پانی نہیں دیتا، نوجوان لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر اس میں ڈالا جائے تو دیتا ہے۔ خط لکھا اور خط لکھنے والے کو کہا یہ دریا میں ڈال دینا، ڈالنے کے بعد وہاں پہ کھڑے نہیں ہونا، دوڑ لگا دینی ہے۔ سوکھا دریا تھا، دریا کے سینٹر میں خط رکھا، اس نے یوں خط رکھا، سیدھا نہیں ہوا، اسی حالت میں اس نے دوڑ لگائی، ابھی کنارے کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالے تھے کہ پانی جو ہے وہ دریا سے باہر آنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ وہ جرنیل تھا جس نے 10 سال 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اور اللہ نے ایسی خصوصیت سے نوازا تھا کہ قرآن پاک میں 22 یا 23 مقامات ایسے ہیں کہ اس وقت فاروق اعظم زمین پر بولتے تھے، اللہ ان کی باتوں کو وحی کا لباس پہنا کر محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن بن کے اتارتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا محدث فاروق اعظم ہے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ رب العالمین اگر کسی کی زبان پہ بولتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کے علاوہ اگر کسی کی زبان سے اپنی بات نکلوانی ہو، اپنا حکم اگر کائنات کے سامنے کرنا ہو، تو اللہ نے جس زبان کا انتخاب کیا ہے، جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے، وہ میرا عمر فاروق ہے۔ آپ دیکھیں احد کا میدان ہے، مسلمانوں کو ابتدائی حصے میں پسپائی ہوئی، لشکر بکھر گیا، ابو سفیان نے آواز لگائی، یا ایھا الناس، او لوگو
أين محمد أين أبو بكر أين عمر أين عثمان أين علی؟ او لوگوں کہاں گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے ابو بکر؟ کہاں ہے اس کا دوست عمر؟ کہاں گئے اس کے دیوانے پروانے؟ جب فاروق اعظم نے دیکھا کوئی نہیں بول رہا، اجازت مانگی، یا رسول اللہ خادم کو اجازت دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی نہیں، خاموش رہو، خاموش رہے۔ ابو سفیان پکارتا رہا، آگے جا کر کے ابو سفیان کی زبان سے یہ جملے نکلے، آلو حبل، ہمارا حبل زندہ باد، ہمارا حبل بلند ہو گیا۔ یہ ان کا خدا تھا، یہ ان کا بت تھا جس کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے۔ جب یوں کہا آلو حبل، تو آقا علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کی طرف دیکھا، کہا عمر میں نے تمہیں رب العالمین سے عزت اسلام کے لیے مانگا تھا، میں نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے مانگا تھا، اللہ کی وحدانیت کی بلندی کے لیے مانگا تھا۔ عمر دیکھنا ابو سفیان کون سے نعرے لگا رہا ہے۔ اب عمر تجھے چپ رہنے کی اجازت نہیں، عمر بول، ابو سفیان کو اسی زبان سے جواب دے۔ زبان فاروقی نے گردش کی، حرکت کی، فاروق اعظم کی زبان ہلی، کا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اجل، فرمایا اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی زندہ تھا، زندہ رہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ زندہ تھا، وہی زندہ باد ہے، اللہ بڑا تھا، ہے، رہے گا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہی رہے گا۔ ابو سفیان نے ایک اور جملہ کسا، کہا عمر لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے ہمارا بت عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں۔ فاروق اعظم نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا اللہ مولانا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمارا آقا اللہ ہے، تمہارا آقا اللہ نہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا عمر تیرا قافلہ کہاں گیا، تیرا لشکر کہاں گیا، تمہارے 70 مارے گئے اور تم بھاگ رہے ہو، چھپ رہے ہو۔ فاروق اعظم میدان میں آئے، کہنے لگے نانا ایسا نہ کہو، یاد کرو بدر میں تمہارے 70 مارے گئے تھے، تمہارے 70 گرفتار ہوئے تھے، کہا آج تیرے بھی تو 70 مارے گئے۔ فاروق اعظم مسکرا کے کہنے لگے تیرے جو مارے گئے تھے وہ جہنم واصل ہوئے تھے، وہ بدبودار تھے، دیکھ لے ان کے جسموں میں بھی بدبو پڑی ہوئی ہے۔ آج جو ہمارے مارے گئے وہ مارے نہیں گئے، رب العالمین ان کے بارے میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں ذبح ہو جائیں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، کاٹ دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ تم زندوں سے بھی زیادہ اچھے زندہ ہیں۔ مسکرا کے کہنے لگے ابو سفیان تو پھر بھی گھاٹے میں پڑ گیا، تیرے مارے گئے تھے تب بھی تو گھاٹے میں، آج ہمارے مارے ہیں تو تب
جب بھی گھاٹے میں، دیکھنا رب العالمین نے ان سب کو جنت الفردوس کے بالا خانے عطا کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی اسی للکار میں جواب دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ یہ للکار تھی۔ اللہ نے اس للکار کو اس طرح پھیلایا کہ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں بھی زلزلہ برپا ہو گیا، کفر کانپ گیا۔ یہاں پہ ایک شاعر کہتا ہے، کفر کے آشیاں پر جب تو بجلی بن کے کڑکا ہے، کفر کے آشیاں پر جب تو بجلی بن کے کڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دھڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دھڑکا ہے۔ سبائی کانپ اٹھتا ہے، سبائی کانپ اٹھتا ہے، جب بھی اس میں جناب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، خدا سے مانگا تھا میں نے، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، مشورہ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے دیوانوں سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ نا نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ نماز کے لیے ایک صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ آگ جلاتے ہیں، لوگ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کسی کے گھر میں کوئی آگ جلی تھوڑی سی اونچی تو لوگ سمجھیں گے نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ لکڑیوں پہ لکڑیاں رکھ کے زور زور سے بجائیں گے۔ حضور نے فرمایا، اس طرح تو کوئی چیز جھاڑے گا، کوئی کام کرے گا تو اس کی آواز سے یوں ہی لگے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہر کسی نے مختلف آراء دی۔ آسمان دنیا نے یہ نظارہ دیکھا۔ ایک صبح فاروق اعظم تشریف لائے، میں نے عرض کی مشکات میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا محدث میرا عمر ہے، اللہ اپنی آراء اس کی زبان سے نکلواتا ہے۔ فاروق اعظم تشریف لائے، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت فرشتہ ہے، وہ اپنی زبان سے کچھ کلمات کہہ رہا ہے۔ کون سے کلمات؟ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، یا رسول اللہ وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ آخر تک ساری اذان سنائی۔ آقا علیہ السلام نے بڑے جوش میں مسکراتے ہوئے کہا، او بلال ذرا بھاگ کے آنا۔ مؤذن رسول بھاگتے ہوئے پہنچے، فرمایا بلال عمر کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں ابھی رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے کہ پیارے پیغمبر اسی کو ہی اذان کے طور پہ قیامت تک اختیار کر لو، اسی کو ہی قیامت تک اذان کے طور پہ اختیار کیا جائے گا۔ میں نے کہا تھا مختصر وقت ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے عرض کروں گا۔ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں، تو مقام ابراہیم پر پہنچ کر فاروق اعظم رک جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لائے، کہا عمر ادھر کیوں کھڑے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ
یہ مقام ابراہیم ہے، میرا دل کرتا ہے یہاں پہ عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، کوئی نماز پڑھی جائے، نفل پڑھے جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جانتا ہے نا کہ شریعت میری نہیں اللہ کی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی حکم نہ دیتا ہوں، نہ اپنی طرف سے کسی چیز سے روکتا ہوں، یہ میرے اللہ کے کام ہے۔ یوں کہہ کر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، فاروق اعظم ادھر ہی کھڑے تھے۔ آقا علیہ السلام واپس پہنچے، آقا علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے مسکرا کے کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو یا رسول اللہ، کس بات کی؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، رب العالمین کا پیغام بھی لے کر آئے ہیں، تیرے لیے سلام لے کر آئے ہیں۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میرے عمر سے کہہ دو کہ تیرا اللہ تیری بات نہیں ٹالتا، میں اللہ حکم دے رہا ہوں قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی یہاں پہ مسلمان طواف کرنے کے لیے آئے گا، میرا حکم ہے وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم پر اس کو عبادت کرنی پڑے گی، میں اللہ تب اس کا طواف قبول کروں گا۔ تیری آرام مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا، رسالت سے خطاب آیا۔ 10 سال 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا وہ فاروق اعظم، خدا کی قسم اگر اس کے کارناموں پہ نظر ڈالی جائے تو انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور حکومت پر اتنی عدل سے، اتنی جرت کے ساتھ حکومت کی کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایران کی سلطنتوں میں، روم کی سلطنتوں میں تہلکہ مچ گیا تھا، اور پھر حضرت نے اپنی زندگی میں ان سلطنتوں کو فتح کر کے دکھایا۔ یہ وہی فاروق اعظم ہیں کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں 2000 قرآن کریم کے کلمی نسخے ان کو بنا کر پوری دنیا میں تقسیم کیے تھے۔ یہی فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے 4000 مساجد ایسی تعمیر کروائیں کہ جن میں جمعہ ہوتا تھا، جامع مسجد۔ وہی فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے ہر ایک مسجد کے اندر امام الگ، مؤذن الگ، خطیب الگ، پھر ان سب کی الگ الگ تنخواہیں بھی مقرر کی تھی۔ یہ فاروق اعظم کا ہی کارنامہ تھا کہ ان کے دور سلطنت میں 30,000 بچے حافظ قرآن بنے۔ کتنے جی؟ مدارس کا نظام دیا، مساجد کا نظام دیا، یہ پولیس اور فوج کے محکمے کا نظام دیا، ڈاک کا نظام دیا۔ آج بھی اگر اپنے غفلت میں ڈوبے ہیں، آپ دیکھیں اگر کوئی بھی کفر کامیاب طریقے سے حکومت کر رہا ہے تو وہ فاروق اعظم کے اصول اپنا کے کرتا ہے۔ ان کی باقاعدہ ڈائریوں میں، کتابوں میں، قانون کی کتابوں میں فاروق اعظم کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ رب العالمین کا تحفہ تھا جو حضور کو اللہ نے عطا کیا تھا، جو حضور کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اور میں نے عرض کی کہ فاروق اعظم کی کبھی بات کو اللہ تعالیٰ نے ٹالا نہیں تھا، اور غیرت اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کا بھی ایسے پاس رکھا۔ میری بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آج بھی ہم عزت سے شاندار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ بھول گئے ہیں تو یاد رکھیے ہم اس وقت من حیث القوم بغیرت ہو چکے ہیں، بغیرتی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گھروں میں کیا ہو رہا ہے،
مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں، ان میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ لڑکی ماں باپ سے چھپ کے غیر لڑکے کو فون کر رہی ہے، لڑکا باہر نکل کے لڑکیوں کے ساتھ غیر محرم لڑکیوں سے ملاقات کر رہا ہے، جوان بیٹے پاس بیٹھے ہیں، ماں پاس ہے، بہن بیٹی پاس ہے، سب مل کے یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑی بغیرتی کسی نے سوچی تھی کبھی؟ لیکن ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لے جا رہے ہیں، ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لائیں، قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں دو یہودی کھڑے ہوئے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو نا محمد کی بیوی جا رہی ہے، دیکھو نا محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ صرف یہی الفاظ کہے تھے، فاروق اعظم سے برداشت نہ ہوئے، فوراً وہاں سے بھاگے، جا کر کے ام المؤمنین کے سامنے اپنے دونوں گھٹنے ٹیک دیے، سر جھکا لیا، کہا اماں جان میں آپ کا خادم اور نوکر عمر ہوں، اماں جان دیکھیے نا آپ اس انداز میں باہر نہ تشریف لایا کیجئے۔ اماں جان دشمن اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ عمر کی امی جا رہی ہے، اماں جان آپ کے بیٹے کو یہ گوارا نہیں، میری گستاخی کو معاف کرنا، اماں جان آپ واپس اگر تشریف لے جائیں تو میرے اوپر عنایت ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ امت کی ماں تشریف لے گئی۔ جب وہ تشریف لے گئی، ادھر رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دے دیا، جبریل جی رب جلیل فرمایا جاؤ نا میرا عمر پریشان ہے، جاؤ نا میرا عمر پریشان ہے، میرے پاک پیغمبر کے پاس جاؤ، میرا حکم لے کر کے جانا، خالی تسلی نہ لے کے جانا، پاک پیغمبر سے کہہ دینا کہ رب العالمین نے عمر کی اس غیرت کو اصول اور قانون بنا کے قرآن کی آیت بنا دی ہے۔ فرمایا کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین، اے میرے پیارے پیغمبر کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام مومنین کی بچیوں سے، تمام مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اب کے بعد بے پرد ہو کے گھر سے نہیں نکلنا۔ جب سے ہم نے یہ غیرت چھوڑ دی، ہماری بیٹیاں بے پرد ہو کے نکل رہی ہیں، خدا کی قسم ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے۔ شجاعوں کا شجاع، شجاعت نے سلامی دی، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر زوال آیا، شرافت نے سلامی دی، شرافت نے سلامی دی، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت، عدل کا آفتاب آیا، عدل کا آفتاب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ چنانچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے حضرت فاروق اعظم، رات کا پہر تھا، کھلی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا تو چاند نظر آیا، چاند کو دیکھا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے عمر تیری زندگی بھی چاند کی طرح ہے، یہ پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، بڑھتے بڑھتے 14 کو مکمل ہوتا ہے، 14 کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈھلتے ڈھلتے آخری تاریخوں میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ وقت تھا کہ تو بچہ تھا، لڑکپن میں جوانی نوجوانی سے ہوتے ہوئے تو پوری بھرپور جوانی میں پہنچا، پھر تجھے اللہ نے شرف صحابیت سے نوازا،
پھر تو نے 22 لاکھ مربع میل پہ اللہ کے فضل و کرم سے عدل قائم کیا. آج تو بوڑھا ہو چکا ہے اور تو اس دنیا سے جانے والا ہے. روایات میں آتا ہے جب فاروق اعظم یہ اپنے آپ سے مخاطب تھے اور اس وقت ایک دعا فرما رہے تھے، حضرت فاروق اعظم نے دعا کی، اللہم انی اسألک شہادة فی سبیلک، اللہم انی اسألک شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلدک حبیبک. اے اللہ میں تیرے راستے میں شہادت کا متمنی ہوں، مجھے شہادت عطا فرمانا. اللہ مجھے شہادت کی موت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کے شہر میں شہادت عطا فرمانا. کس کے شہر میں؟ ارے بڑی عجیب سی بات تھی کہ شہادت بھی چاہیے اور چاہیے بھی حبیب کے شہر میں. اب وہاں تو امن ہی امن تھا. اگر شہادت چاہیے تھی تو مدینہ چھوڑ کے کہیں وہ سرحدوں پر کفر کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی، وہاں پہ شہادت ملتی. لیکن فاروق اعظم کو پتا تھا کہ اللہ نے آگے بھی لاج رکھی ہے، وہ رحیم کریم ہے، اب بھی لاج رکھے گا. عجیب ڈیمانڈ تھی. علماء نے اس پہ بڑے نکتے لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ شہادت بھی چاہیے اور تیرے حبیب کے شہر میں چاہیے. رب العالمین نے کہا ہوگا عمر تجھے پتا ہے نا کہ تیرا اللہ تیرا رب بڑا لجپال ہے، یہ تو لجپالوں کا بھی لجپال ہے، ہم نے تیری بڑی لجپالی کی ہے. عمر تو صرف میرے محبوب کے شہر میں شہادت مانگتا ہے، میں اللہ تجھے اپنے محبوب کے شہر میں ہی شہادت دوں گا، اس سے بڑھ کر اپنے محبوب کی مسجد میں شہادت دوں گا. عمر دنیا یاد کرے گی میں مسجد سے آگے بڑھ کر اپنے پیغمبر کے مصلی کے اوپر تجھے شہادت دوں گا. عمر دنیا اور حیران و پریشان ہوگی، مصلی میں تو حالت رکوع سجود قیام میں ہوگا، میں اس انداز میں تجھے شہادت نصیب کروں گا. فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے یقین تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن میں آقا علیہ السلام کے ساتھ احد پہاڑ پہ کھڑا تھا تو پہاڑ ہلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا او پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، دوسرا صدیق کھڑا ہے اور باقی 2 شہید کھڑے ہیں. فرمایا کہ مجھے شہادت کا یقین اسی دن ہو گیا تھا، لیکن میں نے اللہ سے شہادت کے ساتھ حبیب کا شہر مانگا. صبح کا وقت تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا، نماز ادا کر رہے تھے، مصلی رسول پہ مصلی امامت پہ کھڑے تھے کہ ابو لؤلؤ مجوسی آیا جو سبائی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. اس نے آ کر کے وار کیے اور حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا. فاروق اعظم نے شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا، او عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر مجھے دفنایا جائے تو پیارے حبیب کے ساتھ دفنایا جائے. عبداللہ اماں جان کے پاس جاؤ، اماں عائشہ کو کہنا عمر یہ کہہ رہا ہے. اور جب یہاں سے وہاں سے حضرت عبداللہ بن عمر وہاں پہ پہنچے گا، اماں جان میرا بابا آخری سانسیں لے رہا ہے. وہ کہتا ہے اماں سے کہو میں تیرے حجرے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. اماں عائشہ کہتی ہے او عبداللہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں عمر کو کیسے بھول سکتی ہوں جب پوری دنیا میرے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، جب آقا علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے تھے، پوری خلق خدا خاموش تھی، اس وقت عمر میرے دفاع میں بولا تھا، اس وقت عمر میرے دفاع میں بولا تھا. اس نے اپنی ماں کی وکالت کی تھی. جب عمر بولا تو پھر اللہ کیسے
خاموش رہ سکتا تھا، اللہ بھی بولا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پوری کائنات میں اس سے بڑا کوئی بہتان نہیں ہو سکتا جو عائشہ کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور میں عمر کی بات کیسے ٹال سکتی ہوں جو مراد رسول ہے اور جس کی بات اللہ بھی نہیں ٹالتا۔ فاروق اعظم کو اجازت ملی، حضرت اپنے بیٹے سے کہنے لگے یار جب میں فوت ہو جاؤں گا نا، جب میری روح قبض کر دے گی تو اس وقت میری میت پھر اماں کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا اماں جان، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ فاروق اعظم کی ہیبت تھی، روب تھا، دبدبا تھا، اس لیے اس نے یہ جگہ حاصل کر لی۔ اماں جان کے سامنے لٹا دینا، کہنا اماں جان آپ کا غلام، آپ کا بیٹا بے جان پڑا ہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہے، آنکھیں بند ہیں، کھل نہیں سکتی، اگر آپ چاہو تو اس کو دھدکار دو، یہاں سے ریجیکٹ کر دو، رد کر دو، اب دوبارہ اجازت طلب کر رہا ہوں، اجازت ہو تو دفنا دیں۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کی میت پھر رکھی، اماں جان عائشہ کانپ اٹھی، کہنے لگی میری زبان پہ تجھے پہلے کیوں نہیں یقین آیا؟ کہا مجھے یقین تھا، ابا کو بھی یقین تھا، لیکن دوبارہ کہا۔ اماں پھر مسکرا اٹھی، کہنے لگی میں سمجھ گئی ہوں میرے عمر نے یہ کیوں کہا ہے، تاکہ دنیا میں آنے والے دشمن اس کے اوپر کسی قسم کا الزام نہ لگا سکے، کسی قسم کا بہتان نہ لگا سکے۔ یہاں پر میں آخری شعر عرض کر رہا ہوں، جس کلام کے میں ٹکڑے آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اس کلام کا یہ حاصل کلام شعر جو میرا بڑا پسندیدہ ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیے، بات مکمل ہو گئی۔ شاعر کہتا ہے تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، قلم بھی جھوم جاتا ہے۔ جھومانی بات ہے، توجہ کیجئے گا، آدمی جھومتا کیسے ہے؟ ایسے ایسے، کیسے ایسے کیسے جھومتا ہے؟ ذرا اشارہ کریے، ایسے جھومتا ہے نا؟ تو آپ دیکھیں قلم کے ساتھ جب لکھے نا عمر، اسی طرح لکھا جاتا ہے نا، قلم جھومتا ہے کہ نہیں جھومتا؟ تو حضرت عمر کو شاعر کہہ رہا ہے تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے، قلم بھی جھوم جاتا ہے، معطر ذہن ہوتا ہے، معطر ذہن ہوتا ہے، جیسے مشک گلاب آیا، جیسے مشک گلاب آیا، تمہیں یاروں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وآخر دعوانا الحمد۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.